السلام علیکم ویورز، آج 4 بڑی خبروں پر ہم بات کریں گے۔ 3 کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے، جبکہ ایک خبر کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والی تینوں خبریں بڑی الارمنگ ہیں پی ٹی آئی کے لیے، اسپیشلی عمران خان اور جتنی بھی پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں ان کے لیے اب بہت برے دن جو ہیں وہ شروع ہونے والے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج 2 مختلف کیسز میں عمران خان پر اڈیالہ جیل میں فرد جرم جو ہے وہ عائد ہونی تھی، لیکن وہ نہ ہو سکی۔ ایک معاملے میں فرد جرم عائد ہو چکی ہے، جو سائفر کیس تھا اس میں فرد جرم عائد ہو گئی ہے عمران خان اور شاہ محمود قریشی پر، جبکہ دوسری سائٹ پر جو الیکشن کمیشن کی توہین کا معاملہ تھا اس میں فرد جرم عائد نہ ہو سکی۔ سائفر کے معاملے میں یہ ہوا کہ فرد جرم عائد ہو گئی، لیکن عمران خان اور شاہ محمود قریشی نے صحت جرم سے انکار کر دیا ہے۔ اب معاملہ یہ جو ہے اس پر اب باقاعدہ ٹرائل جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں شروع ہوگا اور دلائل جو ہیں وہ دونوں سائڈز سے دیے جائیں گے، اور اب دیکھنا یہ ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف اپنا کیسا دفاع کرتی ہے اپنے چیئرمین اور اپنے سابق وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کا، کیونکہ یہ معاملہ بھی ان کا اپنا ہی شروع کردہ ہے۔ آج کی جو تینوں کیسز پہ میں بات کرنے لگا ہوں، تینوں ہی پاکستان تحریک انصاف کے اپنی بے وقوفیوں سے شروع ہوئے اور آج ان کا پیچھا کر رہے ہیں، اور پتہ نہیں کب تک ان کا پیچھا کریں گے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ بہت ہی مشکل دن جو ہیں ان کے لیے اب آ رہے ہیں۔ تو سائفر کیس میں اب فرد جرم عائد ہو گئی ہے، اور جو توہین الیکشن کمیشن کا معاملہ تھا اس میں فرد جرم عائد نہ ہو سکی۔ پہلی دفعہ اس کیس میں الیکشن کمیشن کے ممبران اڈیالہ جیل پہنچے اور وہاں پر سماعت ہوئی، تاہم پاکستان تحریک انصاف کا یہ موقف تھا کہ شعیب شاہین جو ان کے وکیل ہیں اس کیس میں وہ نہیں ہیں، تو جب وہ خود ہوں گے تو اس کے بعد ہی الیکشن کمیشن اگر فرد جرم عائد کرنا چاہیے یا جو بھی معاملہ ہو، لیکن اس کا حاضر ہونا وہاں پر ضروری ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا یہ موقف تھا، جس کی وجہ سے فرد جرم جو ہے وہ پھر عائد نہ ہو سکی۔ لیکن ممبران الیکشن کمیشن جب وہاں پر پہنچے الیکشن کمیشن میں واپس اڈیالہ جیل سے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ عمران خان پر فرد جرم کیوں عائد نہ ہو سکی۔ انہوں نے جواب یہ دیا کہ عمران خان وہاں پر تھے لیکن فرد جرم عائد نہ ہونے کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ظاہر ہے وہ بات نہیں کرنا چاہتے، لیکن ہم نے ان سے بار بار پوچھا تو ان کو جواب دینا پڑا۔ تو اب یہ معاملہ جو ہے وہ 29 دسمبر تک چلا گیا ہے، اور 29 دسمبر کو دوبارہ اس معاملے پر سماعت ہوگی، جبکہ اڈیالہ جیل والا جو دوسرا معاملہ ہے سائفر کا، اب اس پہ باقاعدہ ٹرائل شروع ہو جائے گا۔ لیکن اس سے بھی بڑی خطرناک خبر جو پاکستان تحریک انصاف کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ پنجاب پولیس نے نادرا کو ایک خط لکھا ہے، اور اس میں بہت سارے رہنما پاکستان تحریک انصاف کے شامل ہیں، اور پنجاب پولیس نے یہ سفارش کی ہے اور یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو نام میں بھی آپ کو بتانے لگا ہوں بہت آپ حیران ہوں گے، تو پولیس نے یہ سفارش کی ہے کہ ان لوگوں کے شناختی کارڈ جو ہیں وہ بلاک کیے جائیں۔ ان لوگوں میں کون کون ہیں؟ پہلا نام سنیں، مراد سعید، دوسرا نام ہے حماد اظہر، علی امین گنڈاپور، اعظم سواتی، میاں اسلم اقبال، واسق قیوم عباسی، مسرت جمشید چیمہ اور ان کے شوہر جمشید چیمہ، احمد خان نیازی اور زبیر نیازی۔ اس مزید یہ ٹوٹل 18 نام ہیں، لیکن جو بڑے پرومیننٹ لوگ تھے ان کے نام میں نے بتا دیے ہیں، مزید بھی لوگ ہیں، لیکن یہ چن کر جو خاص نام ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب نادرا جو ہے وہ مراد سعید، حماد اظہر، علی امین گنڈاپور، اعظم سواتی اور دیگر جو میں نے آپ کو نام لیے ہیں ان کے شناختی کارڈ جو ہیں وہ بلاک کرے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پنجاب پولیس نے یہ کہا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ نہ تو شامل تفتیش ہوئے ہیں اور نہ انسداد دہشت گردی کی جو عدالت ہے وہاں پر پیش ہوئے ہیں۔ ان تمام تر لوگوں پر 9 مئی کے کیسز ہیں، اور اب یہ تمام تر جو نام ہیں یہ پاکستان تحریک انصاف کے کوئی عام نام نہیں ہیں، بلکہ یہ سب سے امپیکٹ کریٹ کرنے والے وہ لوگ ہیں، مراد سعید، حماد اظہر، علی امین گنڈاپور، اعظم سواتی، میاں اسلم اقبال، مسرت جمشید چیمہ۔ یہ سارے لوگ پاکستان تحریک انصاف کا فیس ہیں، اور اسپیشلی مراد سعید کا نام جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے بڑا الارمنگ ہے، کیونکہ وہ عمران خان کے بہت قریب رہے ہیں،
علی امین گنڈپور اور حماد اظہر اور اعظم سواتی BN میں شامل ہیں۔ تو اب یہ معاملہ جو ہے وہ مزید گمبھیر ہونے والا ہے۔ ان تمام تر جو یہ اشتہاری ملزمان ہیں اور یہ ابھی تک پیش نہیں ہوئے ہیں، گو کہ مراد سعید کی ٹویٹس جو ہیں وہ نظر آتی ہیں۔ اب یہ ابھی تک معلوم نہیں ہے کہ وہ خود ہی استعمال کر رہے ہیں یا جو کوئی بھی استعمال کر رہا ہے، اس کا بعد میں پتہ چلے گا، لیکن ان کی اکاؤنٹ سے ٹویٹر کا جو اکاؤنٹ ہے ایکس کا، جسے اب ہم ایکس کہتے ہیں، اس پر ان کی ٹویٹس جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں۔ تو اب معاملہ یہ ہے کہ چوتھی خبر یہ ہے کہ میاں نواز شریف نے آج لاہور میں ان کی ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے ان کے بورڈز کے جو اجلاس ہو رہے ہیں وہاں پر انہوں نے خطاب کیا ہے، اور انہوں نے ایک دفعہ پھر کہا ہے کہ میرے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں اس سے متعلق میرے دل میں کوئی انتقام کی کوئی جذبہ نہیں ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا جن لوگوں نے پاکستان کے خلاف زیادتی کی، پاکستان کے ساتھ زیادتی کی، اس ملک کے ساتھ زیادتی کی، انہوں نے کہا کہ جو زیادتیاں ہوئی ہیں ان کا میرے پہ تو چھوڑیں، لیکن یہ ہے کہ اس ملک کے غریب عوام جو ہے اس کی قیمت ادا کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو اکثر میں ججز اور جرنیلوں کا نام لیتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میاں نواز شریف اگر آج نہیں تو کل ان سے لازمی پوچھیں گے، اور ان سے پوچھنا بھی چاہیے، کیونکہ جب تک آپ ان ججز اور جرنیلوں کا جب تک آپ احتساب نہیں کریں گے تب تک بہت سارے معاملات جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ججز اور جرنیلوں کا نام اس لیے لیا جاتا ہے کہ سیاستدانوں کا احتساب تو ہوتا ہے، ان کو سزائیں بھی ہوئیں، ان کو نااہل بھی کیا جاتا ہے، ان پر پابندیاں بھی لگ جاتی ہیں، اور سب کچھ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ کے سامنے مثالیں آپ کے سامنے ہیں، میاں نواز شریف، عمران خان، آصف علی زرداری، تینوں بڑی سیاسی جماعتوں کے رہنما ہیں اور ان کے ساتھ تو ہوتا رہتا ہے، لیکن آج تک کبھی کسی جرنیل اور کسی جج کے ساتھ ابھی تک ایسا کوئی ان کو نہ کوئی سزا ملی ہے، نہ ان سے پوچھ گچھ کی گئی ہے۔ تو یہ معاملہ جو ہے اب ختم ہونا چاہیے اس ملک میں، اور جو جن کی وجہ سے پاکستان کی ترقی کا سفر رکا ہے ان سے پوچھنا چاہیے، چاہے وہ جرنیل ہوں یا ججز ہوں۔ تو یہ 4 بڑی خبریں جو ہیں آج میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں۔ اب کل کا یہ معاملہ ہے کہ انٹرا پارٹی انتخابات کا جو معاملہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا، اس پر 1:30 بجے سماعت ہوگی، اور اب پتہ چلے گا کہ کل پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اپنا کیا موقف پیش کرتی ہے الیکشن کمیشن کے۔ گو کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ انٹرا پارٹی انتخابات کا جو کیس ہے وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے گلے میں پڑنے والا ہے، بلکہ پڑ چکا ہے۔ بہت ہی باری قیمت ادا کرے گی الیکشن کمیشن پاکستان تحریک انصاف اس کیس میں، اور یہ میں پہلے دن سے بتا رہا ہوں کہ جب انہوں نے یہاں پر اپنی رپورٹ جو ہے وہ جمع کرائی ہے الیکشن کمیشن میں، اس کو ڈیفینڈ کرنا مشکل ہو جائے گا پاکستان تحریک انصاف کے لیے، کیونکہ اکبر اسبابر نے جو باتیں کی ہیں وہاں پہ، اور جو اپنا حال ہے پاکستان تحریک انصاف کا، وہ مجھے بڑا اب ان کی حالت جو ہے وہ خراب دکھائی دینے لگی ہے۔ 1-2 دن میں یہ معاملات جو ہیں وہ واضح ہو جائیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کہ انٹرا پارٹی انتخابات کا یہ جو معاملہ ہے اب کس رخ اور کس سمت جائے گا۔ فی الحال ثاقب سعید کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔